الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے اور پھر رات تک روزے کو نبھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں سحری کھانے اور سحری کے اوقات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سحری کھانا مستحب بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہ پسندیدہ عمل ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے سے روزہ نبھانے میں مدد ملتی ہے اور سحری تاخیر سے کھانا یہ مستحب عمل ہے۔ تو تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کو آخری وقت میں کھایا جائے، جب سحری کا وقت ختم ہونے کے اختتامی اس کے اوقات ہوں، یوں سمجھ لیں آخری آدھے گھنٹے میں کھانا، آخری 20 منٹ میں 15 منٹ میں کھانا کھانا، چونکہ جتنا وقت آپ پہلے کھا لیں گے پھر آپ کے روزے کا دورانیہ اتنا بڑھ جائے گا، تو آخری وقت میں کھانا کھانا یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اتنا دیر سے کھائیں کہ اذانیں ہونے لگیں، یا اذان ہو رہی ہو تو ساتھ میں تب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اذان کے ہوتے ہوئے اگر کھانا کھائیں گے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں ہوگا اور آپ پر قضا لازم ہوگی۔ بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک عمومی غلطی ہے کہ اذان کے ہوتے ہوتے کھا لیں، تو بھئی اذان ہوتی ہے فجر کے ٹائم میں، اذان سحری کے ٹائم میں نہیں ہوتی۔ تو سحری کا ٹائم ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت واضح تو بتا رہی ہے کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جائیں، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو تو آپ نہیں کھا سکتے، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا اب آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ سفید دھاگا فجر کا ٹائم ہے، سیاہ دھاگا سحری کا ٹائم ہے، تو ان دو دھاگوں کے فرق کے ساتھ آپ نے کھانا ہے۔ جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا آپ کھانا چھوڑ دیں، اس وقت آپ نہیں کھا سکتے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کھانے والی چیز نہیں کھا سکتے، ہاں پینے والی پی سکتے ہیں، کہ چائے پی رہے ہیں تو پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں پی لیں، کوئی اور ایسی چیز۔ تو بھئی ہر وہ چیز جو آپ گلے سے آگے گزاریں گے، جسے کھائیں گے، اس کے ساتھ ہے روزہ نہیں ہوگا، چونکہ دن کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک رہی اذان کی بات کہ بعض احادیث موجود ہیں کہ اذان کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کھاتے تھے، تو میں اصل میں یہ بات تھوڑا قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الصوم اور باب نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان کہ تمہیں سحری کھانے سے حضرت بلال کی اذان نہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں تو اس وقت سحری کھانا چھوڑا نہ کرو، کھاتے رہا کرو۔ اب اس سے لوگ یہ سمجھ گئے کہ فجر کی اذان ہوتے ہوئے کھانا کھاتے رہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث نمبر ہے 1793، پوری حدیث کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے تھے، سحری کے ٹائم میں اذان دیتے تھے، فجر کی اذان نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ فجر طلوع ہونے تک اذان نہیں دیتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان ہوتی تھی سحری کی، دوسری اذان ہوتی تھی فجر کی، اور حدیث کی معتبر تقریباً بڑی ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان میں کتنا فرق ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک چبوترے سے اترتا تھا تو دوسرا چڑھ جاتا تھا۔
حدشرہ مانی الآثار تحاوی شریف میں امام ابو جعفر تحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے اور اس میں بڑی تفصیل انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں، جو اپنے مال مویشی ان احاطوں میں رہتے ہیں وہ اٹھ جائیں، اور اگر کوئی اپنے بول و براز قضائے حاجت کے لیے پیشاب کی غرض سے باہر گیا ہوا ہے تو وہ واپس پلٹ آئیں۔ حضرت بلال کی اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا، گویا یہ سحری کے لیے اذان ہوتی تھی۔ اور اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ مخصوص کوئی بندہ اذان دے تو بندہ آواز سے پہچان لیتا ہے۔ جو روٹین میں اذان دیتے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے، یہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے۔ تو مدینہ والوں کو یہ اچھے سے یاد تھا، حضرت بلال کی اذان کو بھی جانتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی آواز کو بھی پہچانتے تھے۔ تو حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری کی اذان۔ اس وقت حکم ہوا کہ بلال اذان دیں تو تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، کھانا پینا نہ چھوڑ دینا، کھاتے پیتے رہو۔ تو اس سے لوگوں نے فجر کی اذان سمجھ لی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رمضان المبارک میں دیا کرتے تھے، تو اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو بھئی حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے ان سے پوچھا کہ ان اذانوں میں فرق کتنا ہوتا تھا؟ مختلف صحابہ سے اور بھی یہ حدیث مبارک ہے، کسی نے کہا دونوں کی اذانوں میں 50 آیتوں جتنا فاصلہ ہوتا تھا، حضرت زید بن ثابت کا ہے۔ کسی نے کہا کہ بس اتنا سا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ اذان دے کے نیچے آتا تو مختصر کوئی بندہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا تھا اور دوسرا اذان دے دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایک اذان دے کے نیچے اتر آتا تھا تو دوسرا چبوترے پہ چڑھ کے اذان دے دیتا تھا۔ تو بھئی اس سے بھی غور کریں، تو اگر اذان کے ہوتے ہوئے اور 2 4 5 منٹ کھانا اگر جائز ہو تو کتنا محتاط انداز ہے کہ ایک اذان دے رہا ہے، حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کھا پی سکتے ہو اس اذان کے ہوتے ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم ساتھ ہی تھوڑے لمحات بعد اگر اذان دے رہے ہیں تو اب باور کروایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی اب چھوڑ دو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب نہیں کھا سکتے۔ تو یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ احادیث بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، اور شرح معانی الآثار تحاوی شریف میں بھی ایک پورا چیپٹر اس بات پہ موجود ہے۔ تو اذان جب شروع ہو جائے اس وقت اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوتا، اس دن کی قضا لازم ہے۔ تو یہ غفلت سے بچیں، اس بد احتیاطی سے بچیں۔ تاخیر سے سحری کھائیں، یعنی آخری وقت میں کھائیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تب کھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس جملے کو اور ایڈ کر لیں سمجھنے کے لیے شاید اور آسانی ہو جائے کہ اب کیلنڈر بنے ہوئے ہیں کہ سحری کا ٹائم اتنے بج کر اتنے منٹ پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو بھئی آپ اذان سنتے ہیں یا نہیں سن رہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے، آپ کے پاس ٹائم کا ایک شیڈول آپ کے پاس ہے، اس شیڈول کے مطابق اپنی سحری کریں، اپنی افطاری کریں۔ آپ اعلان سن رہے ہیں یا اعلان نہیں سن رہے، اذان سن رہے ہیں یا اذان نہیں سن رہے، دیر از نو میٹر، بٹ آپ اپنا اس کیلنڈر کو دیکھیں ٹائم کے مطابق احتیاط کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں اور پھر ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ تو ضرور احتیاط کریں، اور اذان کے ہوتے ہوئے قطعاً کھانا پینا جائز نہیں ہے۔